بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ احد پارٹ 3۔ دوسری جانب مشرکین نے بھی اپنے لشکر کی گروہ بندی کر رکھی تھی۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے لشکر کے عین بیچوں بیچ اپنا مرکز بنا رکھا تھا۔ دائیں جانب خالد بن ولید سپہ سالار تھے، چونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بائیں جانب کے سالار اکرمہ بن ابو جہل تھے۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیع مقرر ہوئے۔ جنگ کا آغاز مشرکین کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ نے کی۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس کی للکار پر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر مقابلے کے لیے آئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار وار کیا، اور اس پہلے ہی وار میں طلحہ کو جہنم واصل کر دیا۔ طلحہ کے گرتے ہی اس کا جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا، اور پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عثمان کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ اس طرح قریش کے علم بردار مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کے بعد ایک کر کے مرتے رہے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ اس گھمسان کی لڑائی میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، جبکہ مشرکین شکست کو عنقریب پا کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ اپنی شاعری سے انہیں جوش دلانے والی خواتین بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ مسلمانوں نے بہت پھرتی سے مشرکین کو گھیرے میں لے لیا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان فتح کے بہت قریب تھے کہ جبل رمات پر موجود تیر اندازوں کے دستے سے وہ غلطی ہو گئی جس نے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جبل رمات پر موجود تیر اندازوں کے دستے میں ہدایت کے برعکس جب یہ دیکھا کہ مسلمان مشرکین پر غالب آ گئے تو وہ امیر دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے باوجود پہاڑی سے اتر گئے، اور صرف 10 تیر اندازوں نے امیر کے حکم پر پہاڑی کو نہ چھوڑا۔ مشرکین کے دائیں دستے کے سالار خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے جنگی اہمیت کا حمل دستہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے تو موقع کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے چکر کاٹتے ہوئے درہ تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ موجود 10 ساتھیوں کو شہید کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس طرح 700 مسلمانوں کا وہ لشکر جو اب تک مشرکین پر حاوی تھا 3000 مشرکین کے گھیرے میں آ گیا۔ اسی اسلامی میدان جنگ میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلائی گئی۔ یہ خبر سن کر اکثر صحابی ہمت ہار گئے، کچھ ادھر ادھر کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور حفاظت کرتے رہے۔ لڑائی کے دوران ایک پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک پر لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں تو پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ مسلمانوں کو پلٹ کے آتا دیکھ مشرکین مکہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں میدان جنگ میں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھیں۔ کفار نے اپنے بدلے کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا، ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے۔ ان شہداؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جن کو ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے کہنے پر وحشی نامی ایک غلام نے شہید کر دیا تھا، اور ہندہ نے ان کا کلیجہ چبا لیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے، مگر صبر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تمام شہداؤں کی لاشوں کو میدان احد میں ہی دفن کر دیا گیا۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست مانتے ہیں، جبکہ بعض کے خیال میں یہ جنگ بے نتیجہ نکلی، لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ کفار مکہ کو اس جنگ میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ البتہ اس جنگ میں مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کرنے یا ان کی جنگی حکمت عملی نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر جبل رمات پر موجود تیر اندازوں کا دستہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا تو مسلمان اس جنگ میں بھی فتح یاب ہوتے۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کلچر 14 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔